بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں عرض کیا تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو ایک انسان یا مسلمان ہونے کی بجائے جو اپنے آپ کو ایک گاہک اور ایک تاجر بنا لیا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے لیے بہت ساری پریشانیاں وجود میں آ چکی ہیں۔ ہر انسان سے زیادہ تاجر بن چکا ہے اور ہر دوسرے انسان کو اپنا گاہک سمجھتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہاں تک ہے کہ اگر کسی گاہک سے پروفٹ نفع نظر آئے تو آدمی اس کی آب و بھگت کرتا ہے، گاہک سے فائدہ نظر نہ آئے تو اس سے پہلو طئی کر لیتا ہے۔ ایسے ہی اگر آج کے والدین کو اولاد نے گاہک سمجھ لیا تو والدین سے اگر نفع نظر آئے تو ان سے تعلق مراسم قائم رکھے جاتے ہیں، جب والدین سے فائدہ نظر نہ آیا تو ان سے دوری اختیار کرنا بہتر سمجھا جاتا ہے۔ ایسے والدین نے اپنی اولاد کے بارے میں جب ان کو گاہک بنا لیا اور ان سے پروفٹ حاصل کرنے اور نفع حاصل کرنے کی امیدیں آرزو میں لگا لی، تو اولاد سے حاصل شدہ نفع اگر نظر نہ آیا اور دیکھا کہ تو نکمتے ہیں، کچھ کرتے نہیں، کچھ کماتے نہیں، کچھ لاتے نہیں، تو اولاد کو بھی اپنے سے دور کرنے کے لیے آمادہ ہو کر یہاں تک کہ سال بر اعظموں دور تک بھی اگر اولاد کو بھیج کر سال ہر سال ان کے چہرہ دیکھنے تک سے معروفی اختیار کرنا پڑی، تو تب بھی دنیا کے چند ٹکوں پیسوں کے لیے اولاد کو دور کر دیا تاکہ مجھے اپنے اس گاہک سے فائدہ ہو جائے۔ جب گاہکی ایک دوسرے کو گاہکی سمجھ لیا ہے، ایک دوسرے کو ہم نے اپنے آپ کو تاجر بنا لیا ہے، تو ہمارے نفع نقصان ہمارے ساتھ اسی بات کے ساتھ وابستہ ہے، جس سے نفع ہو اس گاہک کو اپنے قریب کیا جائے، جس سے نقصان ہو اس کو دور کر دیا جائے۔ اس لیے ہماری زندگی مشکل تر ہوتی گئی۔ اسلام ہمیں اس بات کی صحیح تعلیم دیتا ہے کہ آپ ہر پہلو ہر اعتبار سے ایک تاجر و گاہک نہیں ہیں، آپ ہر پہلو کے اعتبار سے آپ کی ایک ہی شناخت نہیں ہے، بلکہ کچھ رشتے، کچھ ناطے، کچھ تعلقات ذاتی مفادات، دنیاوی منافع، مالی فائدوں سے بالا تر ہو کر بھی ہیں۔ ان کے اندر آپ یہ تلاش نہ کریں کہ اس سے مجھے مالی طور پر کیا فائدہ ہے۔ ہر چیز پیسے سے خریدی نہیں جا سکتی۔ انسان اپنی ہر تسکین کو روپے اور پیسے سے نہ خرید سکتا ہے، نہ لے سکتا ہے، نہ ہر مسئلے کا حل پیسہ اور روپے ہے، نہ ہر مسئلے کا حل تعیشات زندگی ہے کہ زندگی کے عیش و عشرت کے اور عیش و نشاط کے سامان اگر میسر آ گئے تو مجھے ہر طرح سے سکون مل جائے۔ ایک بیمار آدمی اگر مرض میں بیماری کے عالم میں پڑا ہوا ہے تو اس کا صرف یہی اس کا حل نہیں ہے کہ اس کو قیمتی اور اچھی دوائی مل جائے، اس کا علاج ہو جائے اور بس اس کو اس سے بیماری سے تسکین حاصل ہو جائے گی، نہیں، بلکہ وہ اپنوں کے، اپنے پیاروں کے، اپنے محبوبوں کے اچھے اور میٹھے بول کا بھی منتظر ہے، جس سے اس کے روح کو تسکین پہنچتی ہے، اس کی بیوی اس کو پوچھنے والی ہو، اس کی اولاد اس کو پوچھنے والی ہو، اس کے عزیز و اقارب و دوست اس کو پوچھنے والے ہو، اس کے غم کو اپنا غم سمجھنے والے، اس کے دکھ کو اپنا دکھ قرار دینے والے کچھ لوگ ہوں، اور ان کی وہ حمایت، ان کے وہ جملے، ان کی وہ باتیں، ان کی وہ ادائیں وہ سنتا ہے تو اپنے دل میں ایک فرق محسوس کرتا ہے کہ یا اللہ شکر ہے تو نے مجھے کچھ ایسے اپنے بھی دیے ہیں جو میرا احساس رکھتے ہیں، جو میری محبت رکھتے ہیں، اور میری محبت میں وہ مجھ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ احساس، یہ جذبات، یہ محبت بلا بتائیے کسی نوٹ سے خریدی جا سکتی؟ صرف پیسے سے آپ خرید سکتے ہیں رشتوں کو؟ ایک آدمی تنہا پڑا ہے ایک مکان میں، اس کا ایک بچہ یورپ میں، ایک آسٹریلیا میں، ایک لندن میں، اور ایک سعودی عرب میں، اور ایک کہیں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ہر ایک اس کو فون کر کے ابا پیسوں کی ضرورت ہو تو ہم بھیجیں گے، پیسوں کی ضرورت ہو تو ہم بھیج دیں گے۔ وہ کہتا ہے میں بیمار پڑا ہوں، یہاں مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، میرا پرسان حال کوئی نہیں، میرے ساتھ کوئی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نوکر رکھ لو، ملازم رکھ لو، وہ آپ سے ہر وقت حال وقت پوچھتے رہیں، آپ کی پیمارداری کرتے رہیں، آپ کو دوا دارو لا کے دیتے رہیں۔ کیا ملازموں کی یہ پوچھ تاچھ اور اس سے پوچھنا دوائی کھا لی نہیں کھا لی، آپ کے لیے دوا دارو اور لا دے،
ظاہرہ، کیا اس سے وہ تسکین، وہ اس کو محبت مل سکتی ہے جو بیٹوں سے ملے؟ کیا اس کو وہ تسکین مل سکتی ہے جو اس کے اپنوں کی دلداری سے اس کو ملنی تھی؟ وہ فرق کبھی نوکروں ملازموں سے اور ان کو دواری پر تنخواہیں دے کر بھی کہا جائے کہ نہیں تم بہت اچھا خیال رکھو، ان کا فلان کرو، ہم تو اتنی تنخواہ دیں گے، اتنی تنخواہ دیں گے، وہ بے شک دن رات ایک کر کے بھی اس کی خدمت کر لیں، لیکن وہ تسکین، وہ جذبات، وہ احساسات، وہ محبت جو اپنوں کی اپنائیت کی ہے، وہ نوکروں اور ملازموں سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے عزیزو، بات دراصل یہ ہے کہ آج کی انسانی دنیا جو ہے وہ اپنی ضروریات کو سمجھنے سے قاصر ہو گئی، اور اپنی جو ضروریات ہیں ان کی قدر مطلب کے بارے میں اس کے جو فیصلے ہیں وہ بہت غلط چلے گئے اور سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہ رہا۔ ہم اس دور میں جیسے ایک زمانہ جاہلیت اللہ قرآن نے کہا ہے کہ پہلی زمانہ جاہلیت گزر چکا ہے، وہ بھی خود فراموشی کا زمانہ تھا۔ خود فراموشی کا مطلب کہ اپنے آپ کو ان انسانوں نے فراموش کر دیا۔ انسان دو طبقوں میں بٹ گئے تھے، ایک طبقہ وہ تھا جن کو مال، ثروت، عہدے، چیزیں، تعیشات، ہر قسم کی عیش و نشاط کے مواقع حاصل تھے، لذت و سرور کا کوئی موقع وہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، اور اس کی آپس میں ایک دوڑ لگی ہوئی تھی۔ اور اس دوڑ کا ذکر ملتا ہے تاریخ کے اندر کہ وہ لوگ آپس میں مقابلہ کیا کرتے تھے کہ میں نے یہ جو پٹکا پہنا ہوا ہے نا یہ 1,00,000 درہم کا ہے، اور میرے یہ جوتے پر جو موتی لگے ہوئے ہیں نا یہ اتنے دراہم اور اتنے فلان کے ہیں۔ اب اس میں مقابلہ یہ ہوتا تھا۔ یہ جو میں نے اپنے گھوڑے کے ٹانپوں کے اوپر جو موتی اور نگینے لگوائے ہیں یہ سونے کے بنے ہوئے ہیں، سونے کا مال بھی کیا ڈھونڈا، کہاں سونا لگا دیا؟ اپنے گھوڑوں کے ٹانپوں کے اوپر، جہاں لوہے لگایا جاتا نا وہاں لوہے کی جگہ لوہے کے اوپر سونا لگا کے لگاتے تھے کہ میرے گھوڑے کے تو ٹانپ بھی سونے کے، تمہیں خود پہننے کو نہیں ملتا ہے، ہمارے تو گھوڑا بھی پہنتا ہے۔ یہ دوڑ تھی مالداروں کی، اور وہ آپس میں اس بات کا مقابلہ کر رہے تھے، ایک دوسرے سے غلبہ پانے کی کوشش کہ میں تعیشات نے، میرے پاس سامان ہے بہت زیادہ ہے، اور دوسرے کو اگر اس میں کمتر پایا تو اس کو حقیر سمجھا، کم حیثیت سمجھا، اور وہ بھی اپنے آپ میں سمجھا کہ جب تک میں اس کے مقابلے میں اتنا مہنگا لباس نہیں پہنتا، جوتا نہیں پہنتا، سواری نہیں رکھتا، مقام نہیں رکھتا، میں تو بس زندہ رہنے اور مجلس میں جانے کے قابل ہی نہیں۔ ان کے آپس میں دوڑ یہ چل رہی۔ اور دوسرے جو طبقہ تھا وہ عوام کا، غربا کا طبقہ تھا، وہ بیچارے دو طرح سے اپنے مالداروں کے سامنے پس رہے تھے۔ ایک تو یہ کہ ان مالداروں اور ان وڈیروں نے، چودھریوں نے، سرداروں نے، حکمرانوں نے آپ کی اس رعایا پر اپنے عیش و نشاط کے لیے ٹیکس اور معصول اور ایسی چیزیں لاگو کر رکھی تھیں کہ اپنے سامان تعیش کے لیے ان کو گویا بیکار رکھا ہوا تھا، ان سے محنت مزدوری کروا رہے تھے، اور ان کو اتنا زیادہ کام میں مصروف کر رکھا تھا کہ تم ساری زندگی دن رات کی محنت کرو، کماؤ، اور پھر اس میں سے اتنا ٹیکس ہمارے پاس آئے گا، اس سے ہمارے عیش و نشاط چلیں گے۔ ان کے اوپر تو ایک تو یہ مصیبت تھی کہ انہیں اپنے بڑوں حکمرانوں کے تعیشات کے لیے ٹیکسوں کا ایک بہت بڑا بھاری بوجھ اپنے سر پہ رکھنا پڑتا، اس کے لیے محنت مشقت تھی۔ دوسرا، ان کو اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے بھی ان کو بھی ایک فکر لگی ہوئی تھی کہ ہم بھی اچھا کھائے اپنی پہنے، چونکہ ایک معاشرے کی روش ہے جب اوپر والے عیش و نشاط کی انتہا کو پہنچے ہوں تو چھوٹے بھی کچھ نہ کچھ ان کی ریس کرنا چاہتے ہیں۔ معاشرے میں جو چھوٹا طبقہ ہے وہ بھی چاہتا ہے چلو کچھ تو ہم جیسے نظر آئیں، کوئی تو ہماری بھی ادا ان سے ملتی جلتی ہو، ان سے میل کھاتی ہو۔ وہ بیچارے ان جیسا بننے کے لیے وہ بھی اپنا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے محنت، جستجو، کوشش گدھے کی طرح لگے ہوئے ہیں، جتے ہوئے۔ اور اس سارے عالم میں ان بیچاروں کو اپنی حقیقی زندگی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہمیں اصل میں پیدا کیوں کیا گیا اور دنیا میں کیوں آئے، ہمارے آخرت منزل کیا ہے اور ہم نے جانا کہاں ہے، ہمارا بنے گا کیا، یہ بالکل بلا بیٹھے۔ بس اسی پہ محنت تھی کہ اپنا معیار زندگی بلند سے بلند کر لیں۔ ان کو اگر کوئی سجانے سمجھانے والا بات کہتا بھی تھا تو ایسے کہ وہ آواز پست ہو جاتی، جھک جاتی، مٹ جاتی، وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ ان کے پاس سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں تھا، زندگی ایسے گھوم رہی تھی کہ ایک طبقہ
طبقہ اپنے تعیشات اور عیش و عشرت و نشاط اور موسیقی اور گانا بجانا اور شرابیں اور اس قسم کے جو ہے وہ اپنے تعیشات زندگی میں مشغول تھے، تو دوسرا طبقہ اپنی محنت، مزدوری، جفا کشی، دن رات کی محنت، کھپت اس میں لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ادھر کھپایا ہوا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو ادھر کھپایا ہوا تھا، کسی کے پاس بھی اپنی حقیقی زندگی کے بارے میں سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں مل رہا۔ یہ میں منظر کشی کر رہا ہوں زمانہ جاہلیت اولیٰ کی، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو منظر ہمارے دور کا ہے، یہ تو پہلی زمانہ جاہلیت نہیں ہے، یہ تو آج بھی یہی کچھ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں بھی طبقاتی تقسیم کچھ اسی طرح کی ہو چکی ہے۔ کچھ وہ لینڈ لارڈ، وہ وڈیرے، وہ حکمران، وہ طبقہ ہے جو تعیشات کے اس ناچ پہ کھڑا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہماری تو لاکھوں میں بھی پوری نہیں پڑتی، ہم تو کروڑوں روپے منتھلی خرچ کرتے ہیں تب جا کے ہمارا معیار زندگی برقرار رہتا ہے۔ ان کی ضروریات اور انہوں نے اپنے تعیشات اتنے بڑھائے اور اتنے ہر چیز کے اندر مہنگے سے مہنگا کام کر کے ان کو ایک تسکین ملتی ہے، اور وہ اپنی اس بات کی مشہوری کراتے ہیں پوری عالمی دنیا کے اندر نیٹ پر اور فلاں پر کہ ہم نے اتنے کروڑ شادی پہ لگا دیے۔ اور یہاں تذکرہ آیا پچھلے دنوں اخبارات میں، یہ موجودہ حالات سے پہلے کی بات ہے کہ ایک شادی کی بیاہ کی رسم میں جو تزئین و آرائش کی گئی تھی 10 کروڑ روپیہ خرچ کر کے صرف شادی کے تزئین و آرائش کی گئی، 10 کروڑ روپے۔ اور انہوں نے کہا ایسی تزئین و آرائش آج تک کسی نے نہیں کی ہوگی، جو ہم نے کیا ہے وہ کسی نے نہیں کیا۔ اور ایک بارات والوں نے کیا کہ پوری بارات جو ہے وہ جو لمبی قسم کی گاڑی ہوتی ہے ان پر جائے گی اور بڑی بڑی پراڈوز میں جائے گی، کوئی عام گاڑی استعمال نہیں کی جائے گی شادی کے لیے، اس پہ اتنا خرچہ۔ اور ایک شادی کے بارے میں سنا کہ انہوں نے کہا ہم وہ گوشت دیں گے جو کسی نے نہیں کھلایا، تو کہا گیا کہ کون سا ایسا گوشت ہے، یہاں مرغا بھی کھا رہے ہیں، بکرا بھی کھلا رہے ہیں، بڑا گوشت بھی سب چل رہے ہیں، تم کیا ایسا کھلاؤ گے؟ انہوں نے سوچا تھا ہم ہرن کا گوشت دیں گے۔ انہوں نے ہرن شکار کروایا، بڑے مہنگے ہرن وہاں سے منگوا کر شادی کے لیے تیار کر کے وہ کھلائے، اور اس پہ وہ فخر کر رہے ہیں کہ ہمارے جیسا تو کسی نے کیا ہی نہیں۔ جہیز دینے ایک دوسرے سے سبقت کرنے لگے، ڈیفنس میں ہم نے بہترین اعلیٰ دیدہ زیر کوٹھی دی ہے، سامان سے پوری لبریز ہے، گاڑیاں الگ دی ہیں اور نوکر چاکر ملازم تک دیے جہیز کے اندر، اور صرف دلہے کو نہیں دلہا کے باپ کو الگ گاڑی دی ہے، مرسڈیز اچھی گاڑی دلہا کے باپ کو بھی دی ہے، بلکہ ان کا آنے والا جو خبر لانے والا اور جو خبر گیری کرنے والا ہمارے دیہاتوں میں نائی کہلاتا ہے، اس کو بھی جو ان کی طرف سے کوئی پیغام لایا تھا اس کو انہوں نے 125 موٹر سائیکل یہ لو یہ چابی تمہارے لیے ہے۔ اب ایسا کچھ کریں گے کہ کسی نے نہ کیا، ایسا مال بنائیں گے، ایسا پیسہ خرچ کریں گے کسی نے نہ کیا۔ ایک ریس تھی جو ہمارے درمیان جاری تھی اور حالات نے پلٹا کھایا، کرونا وائرس عام ہوا، اس نے معاشرے کو اپنے گھروں میں محدود کر دیا، سارے سامان تعیش والے اپنے عیش و نشاط کے سامان کو لے کر بیٹھے ہیں اور وہ پریشان ہیں کہ نہ جانے کس لمحے میں اب موت آئے اور یہ ہمارا سامان دھرا کا دھرا رہ جائے۔ وہ لوگ جو مزدوری پیشہ تھے اور روزانہ کی روزانہ آمدن کھا رہے تھے اور اپنی زندگی کی دوڑ میں لگے ہوئے تھے، وہ بھی پریشان ہیں کہ اب ہمارا کیا بنے گا، روز کماتے تھے روز کھاتے تھے، ہم نے تو اپنی زندگی کو اسی جگہ پہ ڈالا ہوا تھا، اب ہمارا کیا بنے گا۔ وہ بھی پریشان ہیں، وہ بھی پریشان ہیں۔ اس پریشانی کے عالم میں ہمیں ایک سوچنے سمجھنے کا موقع ملا۔ یہ سمجھیں کہ اگر اس سارے نظام کو روک کر کہا جاتا کہ ٹھہرو، رکو، اپنی زندگی کو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہراؤ کے لیے لاؤ، تو زمانہ وہ چل رہا تھا کہ لاہور کے اندر ایک شخص کاروباری بزنس مین اپنی بزنس کے اندر اتنی مصروفیات میں تھا، اس کو اس کے باپ کی فوتگی کی اطلاع دی گئی کہ تمہارا باپ فوت ہو چکا ہے، تو اس نے کہا اس کی رسومات ادا کر دو، جو بل ہوگا میں پے کر دوں گا، میں ایک اہم کاروباری میٹنگ میں جا رہا ہوں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں باپ کی تجہیز و تکفین میں شریک ہو سکوں، میری میٹنگ انتہائی اہم ہے جو کروڑوں اربوں روپے کی ڈیل پر مبنی ہے، اگر میری یہ ڈیل رک گئی اور نہ ہوئی تو مجھے بہت بڑا خسارہ نقصان ہو جائے گا، اس لیے اپنے عزیز و اقارب سے کہا کہ تم میرے باپ کی تجہیز و تکفین کا معاملہ کر دو، جو بل ہوگا میں پے کر دوں گا۔ یہ زمانہ جب جا رہا تھا ایسے لوگوں کو روکنا کہ نہیں تم اپنے ڈیل سے باہر آ جاؤ، تمہارا باپ کا فوتگی ہونا، اس کے پاس آنا، اس کا جنازے میں شرکت، یہ زیادہ اہم ہے۔
اس کو یہ سمجھانا بہت مشکل تھا. رب نے کل مڑوڑی اور پورے معاشرے کو ایک ٹھہراؤ میں لا کے کھڑا کر دیا. آج بڑے بڑے کاروباری بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک اپنے گھروں تک محدود ہو کے رہ گئے. اللہ نے ایک ایسا ہوا بٹھایا, لوگوں کو روک کے رکھ دیا, اور آج کی دنیا پوری دنیا ایک جام ہو کے رہ گئی. اور اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کا ہمیں موقع دیا ہے. سوچو, بیٹھ کے سوچو, اور دنیا میں کیوں آئے ہو, دنیا میں کس لیے آئے ہو, کیا کرنے آئے ہو, کیا اپنے معیار زندگی بلند سے بلند کرنے آئے ہو؟ کہ اگر میرے والدین کو اچھی گاڑی نہیں نصیب تھی, وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ تھے, تو میں ایک گاڑی کا بندوبست کر کے جا رہا ہوں, اور میری آنے والی نسل اس سے اچھی مسجد سے اچھی گاڑیوں اس سے اچھے کاروبار کی مالک ہوگی. میں یہ اضافہ کر کے میں اپنے معیار زندگی بلند کر کے جا رہا ہوں, کیا میں نے ایک کامیاب زندگی بسر کر دی؟ اور معاشرے کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو شخص جس نے اپنی زندگی کھانے پینے کے اعتبار سے گزار دی, اچھا گھر مکان, اپنے بڑوں سے زیادہ اچھا مکان بنا دیا, اور اپنے آنے والی نسل کو جو ہے اپنی شادیاں بیاہ وغیرہ کر کے گھر بسا دیے, ماشاءاللہ جی فلاں صاحب نے تو اپنے سارے فریضے پورے کر دیے. سمجھتے سارے فریضے ادا ہو گئے. فریضہ اس کو سمجھا ہے کہ خود کھانا کمانا اور اپنی اولاد کو کھانے کمانے کے قابل کر دینا, ان کی شادی بیاہ کر دینا, یہ زندگی کا سب سے بڑا فریضہ ہے جو ادا کر چکا. مبارک ہو نہیں صاحب, آپ نے تو ماشاءاللہ سارے فریضے ادا کر لیے, اب فارغ ہیں. یہ سمجھ لیا کہ اب تو فارغ ہو گئے, سارے فریضے ادا ہو گئے, آپ سب پر. اچھا, مرنے کے بعد جب تبصرہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی شخص کے بچے جوان بھی ہوں لیکن ان کی شادیاں نہیں ہوئی, اور بیچارہ ان کے گھر تو بسا لیتا, کاش یہ کام تو پورا کر جاتا, ادھورا کام چھوڑ گیا. اور کسی کے اگر بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں تو پھر کہتے ہیں چلو مرنا تو تھا ہی, جانا تو تھا ہی, چلو اپنے سارے فریضے کو ادا کر لیا, وہ کامیاب زندگی بسر کر گیا. یعنی ہم نے زندگی کا جو پہرایا اور زندگی کا جو مقصد ہم نے بنایا وہ صرف اس حد تک ہے کہ خود کھانے کمانے کے قابل ہو جائیں, اولاد کو کھانے کمانے کے قابل بنا دیں, ان کی شادیاں بیاہ کر کے ان کے گھر بسر, بس یہ زندگی ختم ہو گئی اور پوری ہو گئی, بس مکمل زندگی بسر کر کے جائیں. کیا اس کے علاوہ ہمارے ذمہ میں کوئی فریضہ نہیں؟ کیا انسان ہونے کے ناطے, مسلمان ہونے کے ناطے ہم جو دنیا میں آئے اور آ کر چلے, تو کیا ہمارے آنے کا کوئی اور بھی مقصد مشن تھا یا صرف کھانا کمانا ہی تھا؟ اگر یہ مقصد مشن ہے تو یاد رکھیں بہت ادھورا, بہت نامکمل, بہت ناقص, بہت چھوٹا مشن ہے جس کے لیے آپ نے انسانیت کا انتخاب کیا ہے. یہ مشن تو ہم سے اچھا جانور پورا کر رہے ہیں, پرندے پورا کر رہے ہیں, درندے پورا کر رہے ہیں, وہ بھی کھاتے بھی ہیں, گھر بھی بناتے ہیں, اولاد و نسل بھی ان کی ہوتی ہے, اور اولاد و نسل کی پلتی بڑھتی بھی ہے, اور ہم سے زیادہ ان کی نسل ہوتی ہے, ہم سے زیادہ بچے وہ رکھتے ہیں, ہم سے زیادہ بچے وہ پالتے ہیں. اگر یہی شرف انسانیت تھا تو یہ شرف و سعادت تو ان کو ملنی چاہیے تھی. ہم کہا جاتا پھر تو جی کتوں کو زیادہ فضیلت ہونی چاہیے تھی, ان کے بچے ہم سے زیادہ ہوتے ہیں, مرغی کو ان سے فضیلت ہونی چاہیے تھی, ان کے بچے ہم سے زیادہ پلتے. پھر انسانوں کو یہ سوچ کیوں لگ گئی ہے 2 بچے ہی اچھے؟ اگر بچے پالنا ہی اچھا تھا تو پھر تو بچے زیادہ پالو, جو زیادہ بچے پالے گا وہ زیادہ انسان جو ہے کامیاب زندگی بسر کرنے والا ہوگا. یہ ہم نے کیا کیا کہ ایک طرف یہ سوچ اور یہ ہے کہ جی بچے پل جائیں, بڑے ہو جائیں, یہ کامیاب زندگی ہے, دوسری طرف کہتے ہیں بچے تھوڑے ہی. اگر یہی شرف انسانیت ہے تو پھر بچے زیادہ ہوں, زیادہ جو بچے پال لے, جو زیادہ بچے جنم لے, جس کے بچے زیادہ ہوں ان کو وہ پال پوس کے بڑا کر کے ان کو برسے روزگار کر دے, اسے کہا جائے نا کہ یہ شخص بڑی کامیاب زندگی گزار گیا ہے. اس کے 18 بچے تھے, اس کے 20 بچے تھے, اس کے 25 تھے, اس کے 50 تھے, اس کے 100 تھے, وہ بڑا اچھا تھا. یہ تعریف کرو. ایک ہی وقت میں دوگلی پالیسی کیوں ہے؟ ایک ہی وقت میں ایک کامیاب زندگی کا پہلو یہ سمجھا جاتا ہے بچے پالنا, گھر بنانا, یہ کامیاب زندگی ہے. دوسرے پہلو میں اس میں کمی کرنے کو کامیاب زندگی کہہ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کیا فلسفہ ہے جو اپنے آپ کو ہی سمجھ نہیں آ رہا؟ تو دراصل انسان کو یہ شعور اگر ملتا ہے تو انبیاء کی تعلیمات سے, جب تک انبیاء کی تعلیمات سے اپنے آپ کو نہیں جوڑیں گے اس وقت تک یہ عقدہ حل نہیں ہوگا کہ انسان دنیا میں کیوں آیا ہے, میرا مقصد کیا ہے, میری ضرورت کیا ہے. مقصد اور ہوتا ہے, ضرورت اور ہوتی ہے. ضرورت یاد رکھیے, ضرورت وہ چیز ہوتی ہے جس کے بغیر چارہ کار نہ ہو, اور ضرورت وہ ہوتی ہے
جس کو پورا کر لینے کے باوجود بھی مقصد ابھی پھر بھی باقی رہتا ہے، مقصد ابھی باقی ہوتا ہے، ضرورت کو قدر ضرورت پوری کر لی جاتی ہے اور اس سے پھر توجہ فوراً مقصد کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہاں سے سفر کر رہے ہیں اسلام آباد کے لیے، کراچی کے لیے، اور راستے میں آپ کی ضرورتیں کیا ہیں؟ سواری کی آپ کو ضرورت ہے، کرائے کی آپ کو ضرورت ہے، کھانے پینے کی آپ کو ضرورت ہے، یہاں تک کہ راستے میں تقاضا کرنا پڑتا ہے تو واش روم میں بیت الخلاء کی بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن یہ سفر کے دوران سواری، سفر کے دوران کرایہ، سفر کے دوران کھانا پینا، سفر کے دوران بیت الخلاء، یہ آپ کے مقاصد نہیں ہیں، ضرورتیں۔ آپ ان کو ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے مقصد کو، اپنی منزل کو، اپنے وہاں جانے کو نہیں بھولتے۔ آپ کی نظر وہاں ہے کہ میں نے اسلام آباد جانا ہے، میں نے کراچی جانا ہے۔ کھانا اچھا مل گیا رستے میں تو کھا گیا، نہیں ملا تو جیسے دال روٹی ہے بھائی کوئی بات نہیں، ہم نے کون سا یہاں رہنا ہے، مسافر ہیں، راستے میں ہیں، جیسا کیسا ہوٹل مل گیا، کھانا مل گیا، کھا لو بھائی، اللہ کا شکر ادا کرو۔ جیسی کیسی بیت الخلاء آ گئی اس میں آپ نے تقاضا کیا اور آگے چل دیے۔ یہ نہیں کہ اس کی صفائی ستھرائی میں لگتے ہیں، اس کو تزئین و آرائش میں لگتے ہیں، اور اس بیت الخلاء کو سنوارنے میں لگتے ہیں کہ نہیں جی یہ بھی تو دیکھو نا، آپ یہاں ضرورت ہے نا، اس کی تزئین و آرائش میں نہیں لگتے۔ اس کھانے کی بہتری کے لیے وہاں انتظار میں نہیں بیٹھ جاتے کہ اگر آج اچھا کھانا نہیں پکا تو ان کو کہتے ہیں چلو دوبارہ کھانا تیار کرو اور ہمارے لیے خاص ڈش تیار کرو اور ہم بیٹھ کر کھائیں گے سکون سے، جب کھانا اچھا ملے گا پکے گا کھائیں گے پھر آگے چلیں گے۔ نہیں، جیسا مل گیا پکا ہوا تیار ہے، کھاؤ اور آگے چلو۔ یہ ہیں ضرورتیں۔ جیسے ہم سفر میں سمجھتے ہیں کہ کھانا پینا ضرورت ہے، مقصد نہیں، بیت الخلاء جانا ضرورت ہے، مقصد نہیں، اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے ہم دنیا کے مسافر ہیں، یہاں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، لباس بھی ہے، سواری بھی ہے، مکان بھی ہے، یہ سب چیزیں ہماری ضرورت ہیں، مقاصد نہیں ہیں۔ مقاصد ہیں ہمارے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں اپنے رب کو پہچاننے اور رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ دنیا میں اپنی من چاہی زندگی کو رب چاہی زندگی میں بدل گیا ہو، اپنی خواہشوں کو رب کی مرضیات میں فنا کر گیا، اور جس حال میں تمہیں رکھا جائے اس حال میں حال کے امر ربی کو پہچانو کہ تمہارے رب کا حکم کیا ہے، خوشی میں حکم کیا ہے، غمی میں حکم کیا ہے، مرض میں حکم کیا ہے، بیماری میں حکم کیا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے کس حال میں کس طرح راضی ہوتے ہیں، بس اس کو پہچانو، اس کو روک کر سوچو۔ ہمیں وقت نہیں مل رہا تھا، ہمیں فرصت نہیں مل رہی تھی، آج فرصت ملی ہے، ذرا رک کے سوچو، ذرا رک کے بیٹھ کے آپس میں میٹنگ کرو، مشورے کرو، گھر میں بیٹھ کے ویلے بیٹھ کے لوڈو نہ کھیلو، کیرم بورڈ نہ کھیلو، اور بیٹھ کے تاش نہ کھیلو، اور گھر میں بیٹھ کے اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے ہر وقت ٹی وی نہ دیکھتے رہو اور نیٹ اور انٹرنیٹ کے اندر مشغول ہو کر اور کیبل کے اوپر اپنا سارا وقت بتا کے نہ گزارو۔ ذرا اپنی زندگی کے پچھلے گزرے ہوئے حالات پہ بھی جائزہ لو، آنے والے مستقبل کا بھی غور سے جائزہ لو کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم نے کہاں جانا ہے، ہمارا ماضی کیا ہے، ہمارا مستقبل کیا ہے۔ فی الحال تو دنیا ہے جس میں ہم موجود ہیں، ہمارا مستقبل قبر ہے، ہماری مستقبل آخرت ہے، ہمارا مستقبل جنت و جہنم کے وہ حالات ہیں جو پیش آنے والے ہیں۔ ہمارا ماضی وہ ہے جو گزر گیا ہے، جو بچپن تھا، جوانی تھی، لڑکپن تھا، درمیانی عمر تھی، جو بھی تھا گزر گیا، وہ ماضی ہے۔ ہماری ایک قوم کا ماضی ہے، ایک ہماری ذات کا ماضی ہے۔ ماضی کو جو گزر گیا، ماضی میں بھی نگاہ دوڑائیں، ماضی کے اندر بھی اپنے بارے میں جائزہ لیں کہ کامیاب زندگی گزری ناکام، لیکن کس آئینے میں ماضی کو دیکھنا ہے؟ ماضی کو دیکھنا ہے شریعت کے آئینے میں۔ شریعت کے آئینے میں میں نے جائز کام کتنے کیے، میں نے ناجائز کام کتنے کیے، میں نے حلال کام کتنے کیے، میں نے حرام کام کتنے کیے، میں نے پاکی ناپاکی کا خیال کہاں رکھا کہاں نہیں رکھا، میرے پاس موجود کمائی آمدن جائز کیے ناجائز کیے، میں نے کسی کا حق دبا کے تو نہیں اپنی بلڈنگ بنا لی ہے اور اس پہ لکھا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کی عطا ہے، ایسا تو نہیں۔ ذرا ماضی کا زندگی کا جائزہ لیں، حلال و حرام کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں، جائز و ناجائز کے اندر اپنے آپ کو پرکھیں اور ماضی کے بارے میں اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے توبہ کریں۔ اگر غلطی کی ہے، گناہ کی ہے، حق دبائے، کسی کا مال دبایا ہے، کسی سے ناجائز آمدن لی ہے، کہیں سے رشوت کا مال کمایا ہے، کہیں سے سود لیا ہے، کہیں سے انشورنس کا مال جمع کیا ہے، کہیں سے اور طریقوں سے مال اگر لوٹا ہے تو اس کی واپسی کا راستہ
تلاش کریں، اگر وہ واپس کر سکتے ہیں واپس کریں، نہیں کر سکتے تو اس نیت کے ساتھ کہ اس کا یا اللہ اجر و ثواب ان کو پہنچا دے، اتنی مالیت اللہ کی راہ میں بغیر اپنے ثواب کی نیت کے، ان کے ثواب کی نیت کے ساتھ مالکوں کو لوٹانے کی نیت سے واپس کر دیں، اگر زندہ موجود ہیں ان سے معاف کرا لیں یا ان کو واپس لوٹا دیں، ماضی کو صاف کریں، فی الحال کے بارے میں غور کریں، میری زندگی کے یوم دن رات کیسے گزرے، میں صبح اٹھ کے کیا کرتا ہوں، میں دن بھر کیسے گزارتا ہوں، میری نگاہیں کہاں دیکھتی ہیں، میرا دل کیا سوچتا ہے، میرا زندگی کا مستقبل کے پروگرام کیا ہیں، میں نے جائز و ناجائز کی پابندی کر رکھی ہے، میں نے حلال اور حرام کی تمیز کو پہچان لیا ہے، اس پہ عمل کر رہا ہوں یا نہیں۔ یاد رکھیے اگر ہم نے آج یہ نہ سوچا، اپنی زندگی کا رخ اس وقت نہ بدلا تو موت ہمارے سر پر پہلے بھی منڈلا رہی تھی، اب بھی منڈلا رہی ہے۔ ان خطرات میں جب قوم پریشان حال ہے اور پریشان حال ہو کے آج روز موت کے اور جنازوں کو دیکھ کر اور ڈر بھی رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس چیز کی وجہ سے ڈرے ہوئے بھی ہیں، لیکن آپ ڈرنے کے باوجود آپ قوم کے حالات کا ذرا جائزہ تو لیں، ہمارے اندر کی جو بد اخلاقیاں تھیں وہ ختم تو نہیں ہیں بلکہ ابھر کے اور سامنے آ گئی، ہماری بد اخلاقیاں، ہماری بد کرداریاں، ہمارا جو اندر کا بگاڑ تھا وہ تو اور کھل کے سامنے آ رہا ہے، بجائے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے، بجائے اس سے کہ یہ ڈر مثبت انداز میں آتا، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا، اللہ کا خوف آتا، موت کی فکر آتی، آخرت کی فکر آتی، اللہ کے سامنے جواب دہی کا ڈر ہوتا، تو ہمارے اندر تبدیلی یہ آتی کہ ہم جو ناجائز کام کر رہے تھے ان کو بھی چھوڑ دیتے، اور جو ہم ناجائز کام کر رہے تھے ان سے بھی توبہ کرتے ہوئے آئندہ کے لیے اپنے آپ کو درست کرتے۔ چیز ہے کہ ہماری روش بجائے بدلنے کے اور زیادہ بگاڑ پیدا ہوا، ہم نے موجودہ حالات کے اندر پھر سے اپنے آپ کو اس بات پہ آمادہ اور تیار کیا کہ ان حالات میں رہتے ہوئے ہم کیسے لوٹ سکتے ہیں، کیسے دوسروں کا مال ناحق طریقے سے دبا سکتے ہیں۔ اگر ہمیں ایک چیز پہلے 200 روپے کی مل رہی تھی، اب اس کو ہم نے دیکھا کہ اب ضرورت ہے، لوگ اس کے محتاج ہو کر اس کی طرف آ رہے ہیں، تو ہم نے اس چیز کو مہنگا کر کے 2000 میں ڈال دیا۔ یہ کون سی انسانیت ہے، یہ کون سا سلجھاؤ ہے؟ اگر ہمیں آخرت کی فکر ہوتی تو ہم یہ لوٹ مار کا بازار گرم نہ کرتے، ہم اشیاء کو مہنگا نہ کرتے، ہم ذخیرہ اندوزی کا شکار نہ ہوتے، ہم اپنی اشیاء کو دوسروں کے لیے فائدے کی بات سوچتے، مخلوق خدا کو راحت پہنچا کر اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر لگ جاتی ہے ہمیں، لیکن ہمیں ایسی فکر نہیں لگی ہے، ہمیں فکر یہ لگی ہے کہ میں اپنی تجوریاں پھاڑوں، جو میرے پاس ہے یہ جائے کہیں نہ، اور پتہ نہیں دوسرے لوگ کہیں اپنے پاس نہ لوٹ لیں اور یہ نہ کر لیں، جو میرے پاس ہے جائے نہ اور دوسروں کا بھی میرے پاس آ جائے، پتہ نہیں آگے حالات کیا ہونے والے ہیں، پتہ نہیں یہ عرصہ کتنا اسی طرح چلے گا اور حالات کا بگاڑ پتہ نہیں کب تک جائے گا، سال کا راشن جمع کر لوں، 5 سال کا راشن جمع کر لوں، اپنے لیے نہیں اپنی اولاد کے لیے بھی جمع کر لوں، ہو سکتا ہے میری اولاد کو بھی نہیں حالات میں گزارا کرنا پڑے، وہ بیچارے کہاں سے کھائیں گے، ان کے لیے بھی جمع کروں۔ فکر یہ لائق نہیں ہوئی کہ میں مر جاؤں گا، میں اللہ کے پاس جاؤں گا، میں نے حساب دینا ہے، پچھلا حساب ابھی کلیئر نہیں ہے، موجودہ اور لوٹ مار کروں گا، اللہ کے ہاں پکڑا جاؤں گا، جہنم کے کوڑے پڑیں گے اور سانپ بچھو قبر کے کھائیں گے، پتہ نہیں کیا بنے گا، اس کی فکر کرتے ہوئے ابھی سے میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں، اب تو میں موت کے کنارے پر ہوں، اب تو میں قبر کے کنارے پر ہوں، میں روز اپنے ہاتھ سے اپنے عزیزوں کو دفن کر رہا ہوں، مرنے والوں کو دیکھتا ہوں کہ جا رہے ہیں، تو میں بھی اپنی تیاری کروں، میں بھی جانے کے لیے تیاری کروں۔ یہ فکر قوم کو نہیں لگی، یہ نسبت سوچ تھی، یہ نہیں ہوئی، بلکہ اس کی بجائے ہماری سوچیں یہاں چلی گئی کہ اپنے لیے اور دنیا جمع کروں اور اپنے لیے مال جمع کر لوں، کوئی اپنا اور ایسا روزگار بنا لوں کہ کسی قسم کے بھی حالات آ جائیں، میری تنخواہ بند نہ ہو، میرا پیسہ بند نہ ہو، میرا اکاؤنٹ منجمد نہ ہو، میرے پاس مال اسی طرح رہے، میرے پاس ذرائع آمدن اسی طرح رہے، ایسا کاروبار سوچو جو تمام تر مشکل حالات میں بھی فائدہ دیتا رہے، پروفٹ دیتا رہے، بس یہی فکر ہے۔ دنیا میں مزید اور تعیش زندگی گزارنے کی آرزویں اور امیدیں، اس طرف ہماری فکر چلی، فکر اس طرف نہیں گئی کہ مرنے کے بعد کیا بنے گا، یہ سوچ رہے ہیں کہ مشکلات میں جیئیں گے کیسے، ارے جینے کی فکر چھوڑو، مرنے کے بعد کیا بنے گا وہ سوچو، مستقبل کو سوچو، یہ دور اندیشی ہے۔ ہم یہ دور اندیشی کے بیٹھے ہیں کہ اگر حالات اسی طرح 10 سال چلے، 5 سال چلے تو پھر کیا بنے گا، کیسے رہیں گے یہاں، یہ دور اندیشی۔ ہماری دور اندیشی صرف یہیں تک رہتی ہے کہ میں نے مزید جینا کیسے۔ ارے اللہ نے جو رزق مقدر میں لکھا ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی انسان پر اس وقت تک موت نہیں آ سکتی حتی تستکمل رزقہ، یہاں تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ میرے والد کے ماموں ہیں، وفات پائی انہوں نے، اور ان کی وفات کا جو منظر ہے وہ کچھ اس طرح کا ہوا کہ ان کو آخری وقت میں بیماری کے عالم میں تھے، چمچ سے دودھ پلا رہے تھے، اور ویسے وہ نہیں کھا پی سکتے تھے، چمچ سے دودھ ان کو ان کے منہ میں ڈال رہے تھے، اور اس دوران میں جب چمچ سے دودھ ڈالا تو 2-3 چمچ دودھ کے اندر چلی گئی، اور پھر اس کے بعد جو اگلی چمچ ڈالی تو وہ باہر آ گیا اور وہ اندر نہیں گیا، آخری ہچکڑی وفات پا گئے، آخری وہ چمچ جو ہے وہ اندر نہیں گئی، باہر آ گئی۔ میں نے کہا یہ ہے حتی تستکمل رزقہ، رزق پورا ہو گیا، اس کا کھانا پورا ہو گیا، اور جب تک وہ آخری چمچ بھی اندر نہیں گئی اس وقت تک موت نہیں آئی، موت نہیں آئی، موت تب آئی جب رزق پورا ہو۔ رزق مقدر سے ملتا ہے، آخرت محنت سے ملتی ہے۔ آج ہم نے اس مسئلے کو الٹ دیا اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آخرت تو مقدر والوں کو ملے، جنت تو مقدر والے کو ملنی ہے، اتنے محنت کرو اپنا کمائی جائے۔ بھائی محنت سے دنیا نہیں ملتی، دنیا میں آپ دیکھیں بہت سارے محنت کش ہیں لیکن محنت کے باوجود وہ بیچارے یوں کے توں رہتے ہیں، بہت سارے کنجوس بخیل پیسہ ایک جوڑنے اور جان دینے والے لوگ بیچارے یوں کے توں رہتے ہیں، نہ ان کی پراپرٹی بنتی ہے نہ کوئی ان کے اور اسباب بنتے ہیں، کچھ بھی نہیں، وہ کنجوسیوں کے باوجود قسم پرسی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں جو کھلا کھاتے پیتے ہیں اور آمدنی بھی ان کے برابر تقریباً ہوتی ہے اور وہ اچھا کھاتے پیتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کام بھی بنا دیتے ہیں۔ تو دنیا پر قدر محنت نہیں ہے، دنیا پر قدر اللہ رب العزت کی طرف سے طے شدہ فیصلوں پر ہے اور مقدر کے مطابق ہے، اللہ سے طے شدہ دنیا ملتی ہے، جو اللہ نے رزق مقدر میں لکھا مل جائے گا، جس صورت میں لکھا مل جائے گا۔ لیکن دین بقدر محنت ہے، ایمان بقدر محنت ہے، آخرت بقدر محنت ہے، جنت بقدر محنت ہے، جتنی محنت کرو گے اتنا رب کیا پاؤ گے۔ اس پہ ہم محنت کرتے، اس کو ہم نے مقدر پہ چھوڑا ہوا ہے، قسمت ہوئی توفیق ہوئی تو اللہ تعالیٰ دے دیں گے، اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے تو نماز بھی پڑھ لیں گے، اللہ توفیق دیتی داڑھی رکھ لیں گے، اللہ توفیق دیتی نیکی کا کام کر لیں گے۔ اس کو اللہ کی توفیق پہ، اللہ کی اس کے دینے پہ لکھ دیا ہے اور رکھ دیا کہ بس ٹھیک ہے اللہ ہی کریں گے، کچھ ہم نے کچھ نہیں کرنا، اور جو کام ہمارے کرنے کا نہیں تھا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس کو ہم نے اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رکھی ہے، اور ہر قسم کے حالات میں اپنے لیے محنت کر کے اپنا زیادہ سے زیادہ تعیشات و سامان جمع کر لینا چاہتے ہیں کہ کہیں میں بھوکا نہ مر جاؤں۔ اپنے بھوک کی فکر ہے، اپنی دنیا کی فکر ہے، لیکن آخرت کی فکر نہیں۔ اللہ مجھے آپ کو یہ صحیح سوچ نصیب فرمائے، آخرت کی فکر نصیب فرمائے اور آخرت کے لیے محنت کرنے کی، اور اب یہ جو وقت ہمیں ملا ہے سوچنے اور سمجھنے کا، مل بیٹھ کے آپس میں سوچیں، اپنی پلاننگ کریں، اپنی آخرت کو بنانے سنبھالنے، اپنے مستقبل کی فکر کریں، اپنے آپ کو صحیح لائن پہ لائیں۔ اللہ مجھے آپ کو کوئی انسانیت کو عمل کی توفیق عطا